24 جون 2020 قومی اسمبلی کراچی تحرات سے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرتے غلام سرور خان نے یہ کہہ کر دھماکہ کر دیا کہ 860 پائلٹوں میں سے 262 جعلی، دیکھتے ہی دیکھتے جعلی پائلٹ جعلی، دنیا بھر میں شور مچ گیا۔ یہ شور شرابہ جاری تھا کہ غلام سرور دوبارہ نمودار ہوئے۔ فرمایا پی آئی اے کے تو 141 پائلٹ جعلی مشکوک، اس کے ساتھ ساتھ ایئر بلو کے 9، سیرین ایئر لائن کے 10، شاہین ایئر لائنز کے 17 اور 85 پائلٹس دیگر بھی جعلی مشکوک۔ مطلب پاکستان کی پوری فضائی انڈسٹری مشکوک۔ اب دنیا کو اسے سیریس لینا تھا، سیریس لیا۔ یورپی یونین نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی، اقوام متحدہ میں پابندی لگی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی ایئر لائنز میں سے 50 سے زائد پاکستانی پائلٹوں کے لائسنسوں کی تصدیق کے لیے پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ملائیشیا نے اپنی ایئر لائن میں کام کرنے والے 20 پاکستانی پائلٹوں پر پابندی لگا دی۔ ویتنام میں 20 پاکستانی پائلٹوں کو گراؤنڈ کر دیا۔ کویت نے 7 پاکستانی پائلٹوں 56 انجینئرز کو معطل کر دیا۔ یوں پاکستان آرمینیا، انگولا، کانگو، ایران، افغانستان کے بعد وہ ملک ٹھہرا جس کی ایئر لائن کو یورپ میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یہ پابندیاں جگ ہنسائی، دوسری طرف بات آگے بڑھی۔ پتہ چلا پی آئی اے کے 141 جعلی مشکوک پائلٹوں میں سے 39 پائلٹس ریٹائرڈ فوت ہو چکے۔ 29 پائلٹوں کے نام، امپلائی نمبر، سی اے اے ریفرنس نمبر غلط، مطلب ڈیٹا ہی غلط۔ 4 پائلٹ وہ جن کے لائسنس ہائی کورٹ درست قرار دے چکی ہے۔ 10 پائلٹوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ 7 پائلٹوں کے سٹیٹس کا کسی کو علم ہی نہیں۔ 18 پائلٹس ایسے جنہیں سول ایویشن نے ابھی ایئر لائن ٹرانسپورٹ لائسنس جاری ہی نہیں کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی پتہ چلتا کہ پائلٹس جعلی ہیں، مشکوک ہیں، خاموشی سے تحقیق ہوتی، انکوائری بورڈ بنتا، متعلقہ پائلٹوں کو شوکاز نوٹس جاری ہوتے، انہیں بلا کر سوال و جواب ہوتے، جانچ پڑتال ہوتی، جتنے پائلٹ جعلی نکلتے انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا۔ اس کے بعد دنیا کو بتایا جاتا کہ آئے روز کے حادثوں کے بعد ہم نے اپنی ایئر لائن پائلٹوں کی جانچ پڑتال کی، اتنے پائلٹ مقررہ معیار پر پورے نہیں اترے، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ مگر یہاں صورتحال یہ، وفاقی وزیر غلام سرور خان جب تک جعلی پائلٹوں پر 2 تقریریں، 2 پریس کانفرنسیں اور 2 ٹی وی شو کا نہیں کر چکے، تب تک انہوں نے پی آئی اے کام کو بھی نہ بتایا کہ تمہارے کون کون سے پائلٹ جعلی اور مشکوک ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے 121 پائلٹس وہ جن کا 1 پرچہ بوگس نکلا، 39 پائلٹس وہ جن کے 2 پرچے بوگس نکلے، 21 پائلٹس وہ جن کے 3 پرچے بوگس، 15 پائلٹس وہ جن کے 4 پرچے بوگس، 11 پائلٹس وہ جن کے 5 پرچے بوگس، 11 پائلٹس وہ جن کے 6 پرچے بوگس، 10 پائلٹس وہ جن کے 7 پرچے بوگس اور 39 پائلٹس وہ جن کے 8 پرچے بوگس۔ یہ بوگس پرچوں سے کیا مراد ہے یہ بھی سن لیں۔ پاکستان میں پائلٹس بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایف اے کے بعد کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکے۔ پہلے سول ایویشن کا میڈیکل ٹیسٹ، یہ کلیئر ہو جائے تو فلائنگ اسکول میں داخلہ۔ اس وقت ملک میں 10 سے زائد فلائنگ اسکولز ہیں۔ 3 ماہ زمین پر تربیت، 3 گھنٹے کی فلائنگ، پہلا لائسنس مل جانے کے بعد مزید پڑھائی، امتحانات، 40 گھنٹے کی فلائنگ، یہ مرحلہ عبور ہو جائے تو پرائیویٹ پائلٹس لائسنس مل جائے۔ اس کے بعد 200 گھنٹے کی فلائنگ، 8 تحریری امتحانات، انسٹرومنٹ ریٹنگ کا عملی امتحان، اس کے بعد کمرشل پائلٹ۔ اب بندہ کیڈٹ پائلٹ، معاون پائلٹ بننے کا اہل۔ اس کے بعد 16 سے 18 سال بطور معاون پائلٹ، اپنے فلائنگ گھنٹے پورے کرنے کے بعد کپتان بننے کے لیے تحریری امتحان، 100 سوالات پر مشتمل 8 پرچے۔ یہیں پائلٹوں نے مبینہ طور پر بوگس پرچے دیے۔ یہ امتحان پاس کرنے کے بعد اے ٹی آر جہاز پر 50 گھنٹے کمانڈ پائلٹ کی تربیت۔ اس کے بعد سول ایویشن ایئر لائن ٹرانسپورٹ لائسنس جاری کرے، یہی وہ لائسنس جس کے جعلی ہونے کا شور مچا ہوا ہے۔ یہ بوگس پرچے اپنی جگہ امتحان میں کسی اور کو بٹھانا کیوں؟ ہوا یہ کہ چونکہ پاکستان میں پائلٹوں کی تربیت کے لیے کوئی مقامی نصاب نہیں، لہذا قیام پاکستان سے امریکی فضائی نصاب رائج۔ 2010 میں سول ایویشن نے اچانک یورپی نصاب لاگو کر دیا۔ یہ نصاب آیا، کسی کو اس کی کچھ سمجھ نہ آئی، سب پائلٹوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ یہیں سے زیادہ تر جعلی پن، مشکوک پن شروع ہوا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ 125 سال پہلے بھی سول ایویشن جعلی پن کی انویسٹیگیشن کر چکی ہے۔
28 پائلٹوں کو شکار نوٹس بھی جاری کیے، کچھ پائلٹس عدالت بھی گئے۔ موجودہ تحقیقات کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا جعلی ڈگریوں پر از خود نوٹس بھی ہے۔ فروری 2019 میں پائلٹوں کی ڈگریاں چیک کرنے کے لیے بورڈ بنایا، 20 پائلٹوں سے تفتیش ہوئی، 9 نے اعتراف بھی کیا، مگر بات وہی 23 اندرون ملک، 30 سے زائد بیرون ملک پروازوں والی 6 یونینوں ایسوسی ایشن کی بلیک میلنگ میں نکو نک پھنسی، 10 سالوں میں 11 چیف ایگزیکٹو بھگتا چکی، 462 ارب خسارہ والی پی آئی اے جس نے 2006 سے کوئی جہاز نہیں خریدا، جو کل تک فخر کی علامت، منافع بخش ادارہ، پاکستان کی پہچان، اور آج تباہی اور بربادی کی داستان، جو دنیا کی سب سے غیر محفوظ ایئر لائن، جسے 18 بین الاقوامی روٹس پر 454 کروڑ روپے کا خسارہ، جس کا 2009 سے 2019 کے درمیان خسارہ 3 خرب 71 ارب 14 کروڑ، جس کے قرضے چھوڑیں، قرضوں پر سالانہ سود ہی 16 ارب، جس کے پاس 32 جہاز اور 15,052 ملازمین، گنجائش ضرورت سے ڈبل، اس ایئر لائن کو پچھلے کھنڈر بنا گئے۔ موجودہ جعلی پائلٹوں گراؤنڈ کرتے کرتے اسے ہی گراؤنڈ کر دیا، جو کام غیر نہ کر سکے وہ آپنوں نے کر دیا۔ ایک لطیفہ جو پی آئی اے کی موجودہ صورتحال پر حقیقت ثابت ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک پہاڑی سلسلے کے اوپر رن وے بنا ہوا تھا، ایک طیارہ مسافروں سے بھر چکا تھا، ابھی تک پائلٹ نہیں آیا تھا کہ اچانک مسافروں نے دیکھا کہ 2 افراد ہاتھوں میں سفید چھڑی لگی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ پہنے ہوئے کاک پٹ میں چلے گئے۔ مسافروں میں چیم گوئیاں شروع ہوئیں کہ پائلٹ تو دونوں نابینا ہیں۔ سپیکر پر آواز آئی کہ میں پائلٹ فلاں صاحب جہاز کا کیپٹن بول رہا ہوں اور میرے ساتھ فلاں صاحب میرے معاون پائلٹ ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم دونوں نابینا ہیں، لیکن جہاز کے جدید آلات اور ہمارے وسیع تجربے کو دیکھتے ہوئے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بآسانی جہاز چلا لیتے ہیں، بے شمار پروازیں کر چکے ہیں۔ مسافروں میں بے چینی کچھ کم ہوئی، لیکن ان کی تشویش کم نہ ہوئی۔ خیر انجن سٹارٹ ہوا، جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا، دونوں طرف میں کھائیاں تھی، مسافر سانس روک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاز دوڑتا گیا، سامنے بھی کھائی تھی لیکن جہاز دوڑتا رہا۔ کھائی کے بالکل قریب جا کر مسافروں کی چیخیں نکل گئیں کہ جہاز نے فلائنگ گیئر لگایا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ مائک کھلا رہ گیا تھا، معاون پائلٹ کی آواز آئی، پائلٹ سے کہہ رہا تھا، استاد جی کسی دن مسافروں کو چیخنے میں دیر ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟